نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم. ابھی آپ حضرات کے سامنے عزیز مفتی سید محمد طاہر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت اور تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس کا سبب پورا فرمائے. معزز آدمی اللہ کے نبی کی محبت دل میں پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ آپ سے محبت کرنے والے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اتباع رسول چھوٹی چھوٹی سنت حضرت اعصام سے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چھوٹی سی سنت چھوٹی چھوٹی سمجھ کر نہ سنیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی چھوٹی سنت دی. اور حضرت مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیا جائے. ہر عمل سنت کے اعتبار سے اور بزرگی اور کرشمے کرامات سب کا سے افضل جو ہے وہ سنت رسول اللہ کے پاس یہ تباہ سنت. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. ہندوستان میں پنجاب میں سرہند ایک علاقہ ہے وہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مدفون ہے. وہاں ان کے خانقاہ ہے. اکثر یہاں سے جو لوگ حضرات گھر کا سفر کرتے ہیں دیوبند سہارنپور کا وہ سرن جا کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مذاق پر بھروسہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ حضرات کسی میں کوئی حساب نہیں ہوں. باقاعدہ وہ مجدد ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی برست کے بعد 1000 سال بعد آئے ہیں اور مجدد ہے. مجدد اس لیے ہے کہ ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے دین کو ختم کر دیا. حکومت کی بقا کے لیے اس نے غیروں سے معاہدہ کر دیا تھا اور اس کی حکومت میں گیتا پڑھنا اور قرآن پڑھنا برابر تھا. گیتا کا سبق بھی ہوتا تھا, قرآن کا سبق بھی ہوتا تھا. مندر میں بھی جاتے تھے اور مسجد میں بھی جاتے تھے. اس کے گھر میں اس کے محل میں پوجا بھی ہوتی تھی, عبادت بھی ہوتی تھی. ایک مذہب قائم کیا تھا اس نے دین الہی جس میں بادشاہ کو سجدہ کرنا ضروری تھا, واجب تھا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے جو شیخ تھے خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہندوستان میں دین کو بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے. لہٰذا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کے خلاف
تو یہ حضرت مجدد الفسانی الفسانی کی تھوڑی سی بات بتانا مقصد تھا کہ مجدد الفسانی کتنے بڑے عالم اور بزرگ تھے. ان کے یہاں ایک صاحب آئے، بہت صاحب کرامات بزرگ تھے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ایک شیخ احمد، ان کا نام احمد تھا، ایک شیخ احمد تمہارے شیخ نے خواجہ باقی باللہ نے تمہیں کوئی کشف کرامات دی ہے؟ کوئی تمہارے پاس کوئی ایسا کشف کرامات آئی ہے؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بھی اس کا جلنا شروع کر دیا. تو حضرت مجدد الفسانی کے خانقاہ جو تھی سرحد میں، بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ ہلنے لگی جیسے زلزلہ آیا. یعنی انہوں نے اپنے کرامات کے ذریعے یہ دکھایا کہ اپنی پورے ان کی بلڈنگ کو ہلانا شروع کر دیا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو اشارہ کیا کہ مسواک لاؤ، اور حضرت نے مسواک لے کر زمین میں ماری. ایک دم زلزلہ ختم ہو گیا، کرامت ختم ہو گئی نا میں آپ کو. تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ آپ کی ان کشف کرامات کے جواب میں اگر چاہوں تو سرحد کے مردوں کو کھڑا کر کے آپ کے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر سکتا ہوں، لیکن میرے نزدیک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مسواک آپ کی کشف کرامات کا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جبھی پیدا ہوگی جب ہم آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کریں گے. چھوٹی سے چھوٹی سنت ہم سمجھ جاتے ہیں، پانی پینا ہے کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، پانی کی سنت ہے بیٹھ کے پینا، پانی کو دیکھ کر پینا، کوئی دیکھتا نہیں، گلاس لایا پینا، کسی نے گلاس پیش کیا پینا شروع کر دیا. حالانکہ یہ بھی سنت ہے کہ پانی جب پیا جائے تو پہلے اسے دیکھے، بیٹھے اور اسے پیے. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو گئی تو ہماری زندگی جو ہے، زندگی تو بنے گی لیکن آخرت بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں بھی آپ کو پریشان نہیں ہے. اتباع رسول کرنے والے دنیا کے اندر بھی بہت بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے، یعنی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا ہو جاؤں. بہت بڑا بادشاہ ہوا تھا، اور جمشید بھی بہت بڑے بڑے بادشاہ ہوئے. تو اگر آدمی اپنے اللہ کو پہچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تو نہیں پہچانے گا تو دنیا کا محتاج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا اور اللہ کی ذات کو نہیں پہچانے گا، اللہ پر یقین نہیں کرے گا تو دنیا کا محتاج ہوگا. اور اگر پہچان لیا اور سمجھ لیا تو بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وہ جو ہے اس کے گھر کے وہ محتاج ہے. حضرت مرزا مظہر جانا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے اور دلی میں وہ رہتے تھے اور بڑے کرشماتی بزرگ تھے. اس میں تھوڑا سا ایک واقعہ سنانا پڑتا ہوں. بیوی ان کی بڑی ظالم تھی، بہت برا بھلا کہا کرتی تھی. کوئی مدیر آیا کرتا تھا، خانقاہ میں سے آیا کرتا تھا تو کہا کرتی تھی وہ تمہارا کوئی ڈھونگی ہے، اسے کچھ گالیاں جانے برا بھلا کہنے.
تو لوگوں نے حضرت سے کہا کہ بھائی اسے فرصت دے دو. کہنے لگے بھائی کسی اور مسلمان کو پریشان کرے گی. اگر میں نے اس کو آزاد کر دیا تو پھر کسی اور مسلمان کے لیے درد سر رہے گی، میرے ہی لیے صحیح ہے. ایک مرتبہ حضرت نے ایک کرشماتی طور پر مسلح بچھا کر اور اڑنا شروع کیا اور اپنے گھر پہ وہ گزرے. بیوی نے بھی دیکھا بھائی تو جب شام کو گھر آئے کہنے کا بزرگ بنا پھرے. دیکھ آج ایک بزرگ اللہ والا جا رہا تھا رندے میں ایسی رشمہ ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ آپ کیسے بزرگ بات نہیں کہ یہاں سے وہ محض تھا. کہنے جا تیرے کو اڑنا بھی نہیں آیا، ٹیڑھا اڑ رہا. تو ایسے پائے گئے بزرگ تھے. ان کے پاس بادشاہ ملنے کے لیے آیا تو حضرت نے سب کو الگ کر دیا. بادشاہ سے بات ہوئی تو بادشاہ کو پیاس لگی تو حضرت نے کہا مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا. بادشاہ کو کہ ایک بہت بڑی ہوتی کہنے کا وہ گھڑا رکھا ہے اس میں سے پانی پی لے. وہ مٹی کا پیالہ اور مٹی کا گھڑا، اس نے پیالہ میں پانی دیا اور پانی پی کر اسے رکھ دیا. کہنے کے بھائی تیرے پیٹ گھڑا ڈھکنے کی زمین نہیں، کیا بادشاہ کرے گا؟ میرے سر میں درد ہو گیا، ٹیڑھا پیالہ. تو قرض عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے مالک کو پہچانے گا تو بادشاہ بھی تیرے گھر پہ پیدا ہوں گا، اور نہیں پہچانے گا تو کیوں محتاج ہوگا. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ کوئی سنت باقی نہ رہے. چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی سنت تو حکم اللہ کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اگر آپ چاہیں گے آپ سنتوں پر عمل کریں گے، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا. بہت آسان ہے. آپ کی محبت کو دل میں رکھنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے. بہرحال یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس ملک میں بحمداللہ بہت حضرات سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. لباس سے، چہرے سے، ہر چیز سے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں دین کی طرف قابل ہے. اور یہاں اس بات کے لیے بھی آپ حضرات کو یہ جو مدارس یا علماء جو محنت کر رہے ہیں اس میں دین کی اتباع بھی ہے اور اتباع رسول بھی ہے. یہ بہت اچھا ماحول ہے اور ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. اور یہاں آ کر آنے کے بعد ہم تو پہلی بار یہاں آئے ہیں، آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ایک غیر ملک میں، ایک کرسچن ملک میں آپ لوگوں نے دین کو باقی رکھا. مسجدیں دیکھیں تو ہر چیز کی سہولت اور ہر آدمی دین کا داعی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے اس کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی خیر برکت ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری برکات کا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. دعا اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتفضي لنا بهذه الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأكرم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، آپ غفور رحیم ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لفظوں کو درگزر فرما دے، تمام سیئات و حسنات کو مبدل فرما دے. آپ ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا تعلق پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے. الہ العالمین ہے اکرم الاکرمین، ہمارے لیے راحت کا سکون کا معاملہ فرما دے، دنیا کے لیے بھی راحت کا معاملہ فرما دے اور آخرت کے لیے بھی راحت کا معاملہ فرما دے. الہ العالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. آپ کی شفاعت ہمارے لیے مقدر فرما دے. آپ کے دست مبارک کو جامع قدر عطا فرما دے. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین آج کی اس مجلس کو انتہائی طور پر قبول کرو. اس کے اندر الہ العالمین کو بیان کیا گیا ہے، الہ العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں شمار فرما. الہ العالمین عافیت کا سکون کا معاملہ فرما. ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما دے. تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. الہ العالمین بیماروں کو صحت و شفا تندرستی عطا فرما. بہت سے بیمار ایسے ہیں کہ جن کو ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے اور لا علاج امراض ہیں، لیکن الہ العالمین آپ کے لیے کوئی لا علاج نہیں ہے. آپ جسے چاہے شفا دے سکتے ہیں. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیماری جس نے دی ہے شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور بیماری بھی آپ کے حکم سے آتی ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں جو آپ کی مرضی کے بغیر آ جائے. الہ العالمین ایسے تمام بیماروں کو صحت و شفا دے سکتا ہے. الہ العالمین کے جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان میں یا ان کے گھر میں یا ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبل عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کی راحت و سکون عطا فرما دے. گھروں میں خواتین کو بھی ہدایت عطا فرما دے، مردوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے. ایمان کی بھی قوت عطا فرما دے، ایمان کی محبت عطا فرما دے. دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا فرما دے. ان میں جاہ کو دل سے نکال دے. الہ العالمین اور گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے. شیطان لعین کی سازشوں سے الہ العالمین حفاظت فرما. حلال روزی کی توفیق عطا فرما دے. حرام روزی سے بچنا ہمارے لیے مقدر فرما دے. الہ العالمین اے اکرم الاکرمین گھروں میں ہماری نسل کو بالخصوص ہماری نسل کو نئے اور بچوں کو الہ العالمین برائی سے بچا دے. الہ العالمین ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے. جو بچے نافرمان ہیں والدین کے کہنے میں نہیں ہے الہ العالمین انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. جن کے گھروں میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے ہیں الہ العالمین ان کے لیے بہترین رشتے پیدا کرنا دے. جن بہنوں کی الہ العالمین بہت سونی پڑی ہے اور پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے ان کو بھی نرینہ اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہے اکرم الاکرمین ہمارے لیے ہر قسم کے راحت و سکون عطا فرما دے. اس ملک میں امن و سکون عطا فرما دے. اس ملک میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ دین کی سلامتی کے ساتھ رہنا مقدر فرما. یہاں کے دین کی خدمت کرنے والوں کو انتہائی طور پر قبول فرما دے اور
لوگ وفات پا چکے ہیں ہمارے آبا اجداد اور تعلق رکھنے والوں میں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اے اکرم الاکرمین ہمارے ملک ہندوستان کے اندر الہ العالمین آفت کے ساتھ مسلمانوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ظالم حکمروں سے حکمرانوں کی حفاظت فرما دے، ان کے ظلم و تشدد سے حفاظت فرما دے، ان کے گھروں کی حفاظت فرما دے، ان کی مسجدوں کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، مدرسوں کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین اے اکرم الاکرمین آنے والے ایام میں 2024 میں الہ العالمین انقلاب کا سامنا فرما دے اور ظالموں سے الہ العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین پورے عالم کے اندر مسلمان ممالک میں جو پریشانی ہے بالخصوص پاکستان میں اور دوسرے جگہ پریشانی ہے وہاں پر امن و سکون عطا فرما دے اور اسلام کا بولبالا فرما دے، مسلمانوں کو صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے نصیبت عطا فرما دے، نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم کرتے ہیں اسلام پر بھی ایمان پر ہمارا ہاتھ مانا عمر سے وقت کرنا توحید کرنا شہادت زبان سے جاری کرنا پلسرات سے گزرنے کا مطلب ہے وہ کرم عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کے نبی جب سوال کرے منتقوں کا معدینوں کا اس وقت ہماری ہمارے زبان سے صحیح جواب عطا فرما دے، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے، عالم و برزخ میں اپنا رحم و کرم عطا فرما دے، محض اپنے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض میں بغیر استحقاق کے جنت میں داخلہ ہماری جہنم ہمارے پر حرام فرما دے۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے سچے پتے کو بس توفیق عطا فرما دے، ہمارے ذمہ جو حقوق اللہ حقوق العباد ہے وہ ادا کرنا ہمارے لیے مقدس فرما دے۔ الہ العالمین بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقع ہیں، یہ جنہوں نے ہمارے سفر کے اندر دعاؤں کے لیے کہا ہے یا یہاں کے علماء سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا یہ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے الگ الگ مقاصد ہیں، آپ علیم الخبیر ہیں، سب چیز لوگ حال کو جانتے ہیں۔ الہ العالمین سب کے اس لقمان کی لاز رکھتے ہوئے ان کے سب سے بڑی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ جن کے خیر کی دعائیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما دیں، اور جن سے آپ نے پناہ چاہیے ہم سے پناہ عطا فرما دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔